وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ سب سے پہلے ان نوجوانوں کو جنہوں نے علم کی دولت حاصل کی، زندگی کا بڑا اہم حصہ انہوں نے اس دولت کے حصول کے لیے قربان کیا، ان کو مبارکباد، اور ان کے والدین کو دلی مبارکباد جنہوں نے اپنے بچوں کو اس علم کے حصول کے لیے وقف کیا۔ ساتھ میں یہ عمومی بات بھی کہ ہم سب کو بنیادی دینی معلومات ہونی چاہیے، جس کی ہم سب کو ضرورت ہے، اور یہ خامخواہ ڈرنے کی بات بھی نہیں ہے، جو کہ ہمیشہ یہ عاجز کہتا رہتا ہے کم علم ہے اور اتنا فہم بھی نہیں ہے، لیکن جو میری دل میں بات ہے وہ تو میں ضرور عرض کروں گا۔ خامخواہ اس میں ڈرنے کی بات نہیں، کوئی اتنی لمبے چوڑے طویل مباحثے اور مناظرے سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بنیادی ضروری تعلیم ہر ایک فقیر کو آنی چاہیے، جو کہ چند تھوڑی سی محنت درکار ہے، جو کہ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح تھا میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں، اور اسی طرح تھا خلفائے راشدین کے زندگی میں۔ کوئی مفتی نہیں تھا، کوئی عالم ہونے کی دعوی نہیں کرتا تھا، اور سب لوگ خود ہی جانتے تھے کہ بنیادی ضروری دینی معلومات کیا ہے، وہ سب رکھتے تھے۔ سینکڑوں سال بعد میں وہ کسی بھی وجہ سے مدرسوں کا وجود جو ہے وہ عمل میں آیا۔ تو اس لیے میرے دوستو، مدرسوں کا استحکام چونکہ آج کل کی ایک مسلمانوں کی روایت بن چکی ہے، اس لیے ضروری ہے ہم بھی اس مدرسے کو استحکام دینا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے ایسے بچے پیدا ہوں جو کہ علم کو اپنے پیٹ کے بھرنے کا ذریعہ نہ بنائیں، گو کہ اس میں آپ لوگوں کے تعاون کی بھی ضرورت ہے۔ اگر کوئی عالم، کوئی مولوی دکانداری کرے، اگر وہ زراعت کرے، تجارت کرے، تو عمومی طور پر شاید میری غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے، ہمارے معاشرے کے لوگ اس کو مولوی نہیں مانتے۔ بابا چوندان ملا کے بس آنگ ہے کہ مسجد بھی بانگ، بابا یہ روایتی سوچ ہے۔ ایک بچہ تھا جو ابھی مجھ سے مل رہے تھے، ایک نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ میرے لیے دعا کریں، تو میں نے ان سے پوچھا کیا کرتے ہو؟ اس نے ابھی فارغ تحصیل ہوا ہے اور دستار فضیلت حاصل کی ہے، بہت سارے بچے مسجد مدارس میں خدمت کر رہے ہیں۔ اس بچے نے بڑے معصومیت سے کہا کہ میں زراعت کا کام کرتا ہوں۔ تو مجھ بے وقوف کو تو خوشی ہوئی، مجھے تو بڑی خوشی ہوئی کہ میرے پروردگار اس کو زراعت میں برکت دے دے، بجائے اس کے کہ وہ مسجد میں بیٹھ کر جس طرح ہم لوگ ایک روایتی سوچ رکھتے ہیں، ایسی ہمت دے اس کو کہ وہ اپنی زراعت میں اتنی اس کو برکت ملے کہ وہ اپنی ضروریات کو پورا کرے، اپنے بچوں کی ضروریات کو پورا کرے، اور پھر بے لوث ہو کر دین کی خدمت کرے۔ تو بنیادی ضروری تعلیم آپ سب کو حاصل کرنی ہے، اور کسی بھی طرح ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جس طرح بھی مفتی صاحب کہہ رہے تھے، اسے امامہ چھوٹا اور اس کا جو ترا تھا وہ لمبا تھا۔ اکثر ہم مولویوں کی حالت ایسی ہے، فہم بہت کم ہے اور شہرت بڑی لمبی ہے۔ تو اس لیے کوئی ڈرنے کی بات نہیں، آپ سب نے بنیادی ضروری تعلیم حاصل کرنی ہے، جس کی آپ سب کو چاہت ہونی چاہیے اور ضرورت ہے۔ دوست کہتے ہیں کہ 15-20 دن میں یہ کام ہو جاتا ہے، تو ہمیشہ اس چیز پر زور دیا جاتا ہے کہ جہاں جہاں برانچز ہیں وہاں بنیادی ضروری تعلیم حاصل کرنے کا بندوبست کیا جائے، اور پھر بے فکر ہو کر کام کریں، کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ابھی آپ شعر سن رہے تھے، میں یار دی گھڑولی بھر دیا ہے کہ اللہ کنوں میں ڈر دیا۔ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور بے فکر ہو کر آپ اللہ کا ذکر کریں اور اپنے بچوں کی تربیت کریں اور اپنے معاش کے لیے محنت کریں۔ انشاءاللہ اس گناہگار کی دعا ہے کہ اس دنیا میں بھی آپ کا بیڑا پار، آخرت میں بیڑا پار۔ اگر اس آسان کام کو آپ مشکل بنانا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، آپ کی مرضی۔
تو باقی مدرسے کی خدمت ہم سب نے مل کر کرنی ہے، اور انشاءاللہ یہاں سے ایسے لائق فائق عالم بچے پیدا ہوں گے، جو اسی طرح جو ایک بچہ کہہ رہا تھا کہ میں زراعت کا کام کرتا ہوں، فارغ ہوا ہے، اس نے کہا میں سندھیے میں چین سے ماں پوکھ رہا تو کیا. تو انشاءاللہ ایسے بچے پیدا ہوں گے جو اپنی معاش کے لیے محنت کریں گے، اور ہمارے معاشرے میں بھی تبدیلی آئے گی. وہ جو اپنی محنت اور کوشش سے اپنی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں، ان کی عزت اور عظمت کو وہ لوگ سمجھیں گے اور ان سے استفادہ کریں گے. تو انشاءاللہ یہ بہت بھلائی اور بہتری کی امید ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ. اللہم طہر قلوبنا من غیرک ونور قلوبنا بنور ما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا